السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر کچھ ذکر ہو جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری مذاکراتی عمل کے آس پاس ہونے والے حالات و واقعات۔ ایک سابق میجر جنرل ہیں پاکستانی فوج کے انعام الحق صاحب، انہوں نے ایک دلچسپ مضمون لکھا ایکسپریس ٹریبیون میں، اور اس میں انہوں نے ایک بنیادی کانسیپٹ پشتون ولی کا جو پشتون کلچر میں ہے وہ استعمال کیا ہے، وہ ہے خیگڑا۔ خیگڑا کا مطلب ہے کہ بھلائی کرنا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ اور یہ کہا کہ ان دنوں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان کے خلاف جس انداز سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور کئی افغانوں نے، ضروری نہیں کہ وہ نمائندگی کرتے ہوں افغان حکومت کی، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ پشتون روایات یا پشتون کلچر کے اس بنیادی تصور یعنی خیگڑا کی نفی کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں جنرل انعام الحق نے یہ لکھا کہ قندھار کے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے دشمن عناصر یا سرکش نوجوانوں سے کہیں زیادہ اہم ہے، یعنی پاکستانیوں کے لیے۔ شاید وہ ان کا اشارہ پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف بھی ہے، جس کے بہت سارے حمایتی افغانستان کے اندر ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور دلچسپ بات لکھی جنرل انعام الحق نے کہ کسی شہید مجاہد کے کم عمر بیٹے کی تربیت کرنا، اسے اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے وزیر دفاع کے منصب تک پہنچانا خیگڑا ہے، اور خیگڑا کا بدلہ بغیر کسی شرط کے خیگڑا ہی ہونا چاہیے۔ یہ غالباً ان کا اشارہ تھا طالبان کے امیر المومنین ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کی طرف، جو کہ اس وقت وزیر دفاع ہیں۔ یعنی اس میں جنرل صاحب اس بات کا شاید اعتراف کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے ملا عمر کے بیٹے کے ساتھ تعاون کیا، اور ان کو اتنا تعاون کیا کہ وہ آج وزارت دفاع کے منصب پہ موجود ہیں۔ جنرل انعام الحق نے یہ بھی لکھا کہ اسلامی امارات کی ضد، خواتین کے خلاف امتیازی رویے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں قومی، علاقائی اور عالمی سٹیک ہولڈرز کو ممکنہ ریجیم چینج یعنی تبدیلی حکومت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ انہوں نے مختلف نکات لکھے ہیں، تو اس میں سے 2-3-4 میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی نے رویے مزید سخت کر دیے ہیں، یعنی ان کا اشارہ پاکستان کی قیادت کی طرف ہے، پاکستان کی حکومت کی طرف ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے زیر سایہ سرگرم ٹی ٹی پی انہی علاقوں میں ہے جہاں پہ حقانی نیٹ ورک کا اثر و نفوذ ہے۔ زیادہ تر وہ انہی علاقوں میں ہے جس کو کہتے ہیں مشرقی افغانستان۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مضمون میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبد المتین کانی کا آریانہ نیوز کو دیا گیا ایک اشتعال انگیز بیان بھی یہاں پہ کوٹ کیا، اور کہا کہ یہ اسی رجحان کا عکاس ہے اور کسی طرح دو طرفہ حالات کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ عبد المتین کانے کا جو بیان تھا وہ مختصراً میں بتا دیتا ہوں، پشتو زبان میں تھا، اور نہ صرف آریانہ ٹی وی پہ تھا بلکہ غالباً طلوع ٹی وی پہ بھی، اور اس میں اس نے کہا کہ اگر پاکستان نے ہمارے خلاف جارحیت کی تو ہم پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے جو کہ دوسری اقوام کے لیے بھی عبرت ناک ہوگا۔ اب اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے ان نکات کا ذکر کر لیتے ہیں جن کا ذکر جنرل انعام الحق نے اپنے مضمون میں کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وزیر خارجہ امیر متقی بھارت کے دورے میں پاکستان مخالف بیانات دے چکے تھے، انہوں نے بھی حالات کو خراب کرنے میں ایک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا کہ استنبول میں افغان وفد کی قیادت رحمت اللہ نجیب، جو کہ سلیمان خیل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کر رہے تھے، جو نائب وزیر داخلہ ہیں، خارجہ سے دفاع اور پھر وزارت داخلہ کو مذاکرات کی قیادت دینا بھی اسلامی امارات کے اندر اندرونی جو انتشار ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی دراصل لویا پختیا یعنی گریٹر پختیا، اس میں خوست
پکتیا اور پکتیکا کے صوبے شامل ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی ان علاقوں میں دراصل سرگرم ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پر افغان حکام بار بار یہ بھی زور دے رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کریں، جبکہ وہ ان کی افغانستان میں موجودگی سے انکار بھی کرتے ہیں. اب اس پہ اگر ذرا سا غور کریں کہ جو بار بار انکار کر رہے ہیں افغان حکام، کیا یہ دو طرفہ تعلقات کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کی یا اس کے رہنماؤں کی افغانستان میں موجودگی وہ تاریخ کا حصہ ہے. جولائی 2022 میں پاکستان کے علماء کا ایک وفد کابل کے دورے پہ گیا. وہاں پہ انہوں نے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات کی. ملاقات میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی کہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ملاقات نور ولی محسود کے ساتھ کرا دیتے ہیں. اور 1 گھنٹے کے اندر اندر نور ولی محسود سراج الدین حقانی کی رہائش گاہ پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے پاکستانی علماء سے ملاقات کی، جن کی سربراہی وہ ملا تقی عثمانی کر رہے تھے. جنرل انعام الحق نے یہ بھی لکھا ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے جو شمالی وزیرستان ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں سے بھی بڑی رغبت رکھتا ہے، کیونکہ ان کی قیادت کے اہل خانہ اور املاک موجود ہیں، بشمول ان کا وہ بہت بڑا مدرسہ جو کہ میران شاہ میں ہے. اور اسی لیے حقانی نیٹ ورک داخلی عسکری طاقت کے کشمکش میں ٹی ٹی پی کو شاید اپنی ذیلی قوت کے طور پر برقرار رکھنے پر مجبور ہے اور مصر ہے. اور یہ جنرل انعام الحق نے لکھا ہے کہ وہ چونکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک پراکسی کے طور پہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بار بار ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا مشورہ دیا جا رہا ہے. استنبول میں بھی افغان طالبان کے وفد نے پاکستان سے یہ درخواست کی کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں. اب بحیثیت مجموعی لگ یہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر جو آ کر جو معاملہ ٹھہر گیا ہے وہ قندھار اور پکتیا کے درمیان شاید اختلافات کی وجہ ہے، کیونکہ قندھار یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پناہ اگر کسی نے دی ہے تو وہ شاید حقانی نیٹ ورک ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر ان کے لوگ ایسٹرن افغانستان میں ہیں، لویا پکتیکا کے علاقے میں. اب افغان حکومت کو پاکستانی حکام کے اس نتیجے کو غلط ثابت کرنا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت نے بحیثیت مجموعی وہاں پہ اپنا مہمان کے طور پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹی ٹی پی کا دہشت گرد یہاں پہ ہوا تو ہم اس کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے اور کسی کو اپنی سرحد ہم پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. افغان طالبان حکومت کو شاید یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی سیاست کسی بیرونی طاقت کے اشاروں پر نہیں چلتی، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان نے بڑا ہی ایک انتہائی موقف اختیار کر لیا ہے. خواجہ آصف یعنی ہمارے وزیر دفاع، جنہوں نے گزشتہ روز ایک بہت سخت پیغام دیا، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، افغانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغام خواجہ آصف صاحب کا اکیلے نہیں ہے، بلکہ ریاست پاکستان کی طرف سے گیا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس پیغام میں برابر کی شریک ہے، اور جس میں افغانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر ترکی میں مذاکرات کے نتائج مثبت نہ نکلے تو پاکستان کے پاس افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کے سوا کوئی اب آپشن باقی نہیں رہے گی. لب لباب یہ تھا خواجہ آصف کے بیان کا. اس ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، اشارہ دیا کہ حکومت کی تبدیلی افغانستان میں یعنی رجیم چینج اور عسکری صلاحیت دکھانے پر پاکستان کی آمادگی بھی ان کے اس بیان کا حصہ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ شاید غصہ بھی ہے اور مایوسی بھی ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال یہ انتہائی قدم یا انتہائی پوزیشن کیوں اختیار کرنی پڑی پاکستان کو ایک ایسے ملک کے خلاف، ایسے ملک کی قیادت کے خلاف جس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی حلیف ہے، یعنی طالبان کو پاکستان کا حلیف یا پاکستان کا بغل بچہ کہا جاتا تھا. اب
ظاہر یہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے خواجہ آصف نے بڑی کھل کر جارحانہ بات چیت کی ہے، جس کے اوپر تمام افغان جو ہیں انہوں نے کافی رد عمل بھی ظاہر کیا. خود پاکستان کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ایسی بات نہیں کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وزارت خارجہ یا وزارت دفاع جو ہے ان کا یہ منصب ان کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی الفاظ استعمال کرنا. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر ٹی ٹی پی واقعتاً اب ایک ریڈ لائن ہے. اور خواجہ آصف کا بیان تو آپ نے العربیہ ٹیلی ویژن کے ساتھ بات چیت میں بھی سنا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت بھارت کی ایک پراکسی بن چکی ہے اور ٹی ٹی پی بھی پراکسی کے طور پہ کام کر رہی ہے. اب چونکہ افغانستان کی طرف سے یا افغان وفد کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹی ٹی پی کو بھارت کا تربیت یافتہ یا بھارت کا اسپانسرڈ ایک گروپ سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی. یعنی پہلے بھی بات چیت کی کوشش کی تھی جو کہ خود ہی ٹی ٹی پی نے 2022 میں ختم کر دی تھی. تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر لیں. اگر پاکستان یہ ریڈ لائن کھینچ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک ہندوستان کا پراکسی ہے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت تعلقات عملاً بالکل ناپید ہیں، تو ہمیں ان تمام باتوں پہ غور کرنا چاہیے. خود افغانستان کے اندر ہمارے دوستوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ تدبر، غیر جذباتی رویوں اور عملی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ دو ممالک کے درمیان برابری کے اصولوں پر اور ایک دوسرے کے مفادات پر مبنی تعلقات استوار کیے جا سکیں. محض یہ کہنے سے کہ افغانوں کو کوئی فتح نہیں کر سکا آج تک، انہوں نے انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کی قیادت میں جو 38 ملکوں کا اینٹی ٹیررزم کولیشن تھا اس کو بھی شکست دی. اب یہ بالکل شکست انہوں نے دی ہے، لیکن افغان قوم کی بے بسی، معاشی مسائل اور افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی کیا ان فتوحات کے ذریعے کم ہو گئی؟ 3 بڑی قوتوں کے خلاف جنگ کر کے افغانستان کیا آج ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے؟ کیا گوناگوں مسائل کا وہ شکار نہیں ہے؟ اور کیا افغانستان کے تمام ہمسائے اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ مطلب صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی ہمسایوں کا بھی اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اب ذرا سوچنے چاہیے کہ بڑی طاقتوں کو شکست تو آپ نے دے دی، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شکست اگر دی افغان مجاہدین تھے یا افغان طالبان تھے، وہ کس کی مدد سے دی؟ یعنی پاکستان ہی ہر مرتبہ ایک بیس کے طور پہ استعمال ہوا. اب افغان طالبان کے حوالے سے جب پاکستان سے امریکی شکایت کرتے تھے تو پاکستان کہا کرتا تھا کہ افغان طالبان یہاں موجود نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب وہی دلیل جو ہے افغان طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پلے بک پاکستان نے استعمال کی تھی وہی اب افغان طالبان کر رہے ہیں. لیکن کیا اس پلے بک کو استعمال کرنے سے افغان عوام کا مستقبل، افغانستان کا مستقبل بہتر ہو جائے گا؟ میرا خیال نہیں ہے. محاذ آرائی کے ذریعے محض نقصان ہی ہو سکتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی پہلی مرتبہ گزشتہ 77 سالوں میں یہ کہا ہے کہ جب تک سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تجارت کے لیے تمام بارڈرز بند رہیں گے. یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. اس کا نقصان دونوں طرف کے مزدوروں کو، کاشتکاروں کو، تاجروں کو ہو رہا ہے. لہٰذا افغان ہمارے دوستوں کو اس حوالے سے کافی سوچ و بچار کرنی ہوگی. پاکستان میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بیانیاں آج ہم قوم کو دے رہے ہیں، جو بیانیاں آج ہم ملک سے باہر پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل کہیں وہ جھوٹا تو ثابت نہیں ہو جائے گا. اب بڑی ہم نے سیریس بات کر لی. اس ویلاگ کا اختتام جو مشہور اینکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، محمد حنیف صاحب بی بی سی کے لیے پنجابی میں ویلاگ کرتے ہیں. تو تازہ ترین جو ان کا پنجابی میں ویلاگ آیا
انہوں نے بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ بڑی دلچسپ ایک خیال آرائی کی ہے، تبصرہ کیا ہے، اور میں پنجابی میں نہیں کہوں گا، اردو میں اس کا میں آپ کو لب لباب بتا دیتا ہوں کہ چاہے پہلے افغان باقی دنیا جو تھی وہ ہمارا سہارا لیا کرتی تھی، چاہے انہیں کوئٹہ میں طالبان سے ملنا ہوتا تھا یا پشاور میں یا اسلام آباد میں، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اسلام آباد یہ تمام راستے جو ہے اسلام آباد سے ہو کے جاتے ہیں، لہٰذا وہ ہماری منتیں کرتے تھے کہ ہماری اس کے ساتھ ملاقات کروا دیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ کبھی پاکستان چونکہ ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے تو کبھی ملاقات اب دوحہ میں ہو رہی ہے، کبھی استنبول میں ہو رہی ہے، یہ محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پہلے بھی جس طرح اس وقت ابھی میں نے کہا کہ جنرل انعام الحق نے بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک کی جائیدادیں ہیں، ان کا بڑا مدرسہ شمالی وزیرستان میں ہے، تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ چاہے امیر المومنین تھے یا ان کے بعد پھر حامد کرزئی صاحب آئے، ان سب کے دوست احباب حکمت یار حامد کرزئی اور کافی سارے افغان رہنما جن کا تھا، چاہے وہ مجاہدین تھے چاہے ریپبلک کے وقت کے تھے، ان کے دوست احباب کاروبار جائیدادیں پاکستان میں ہوتی تھیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد حنیف صاحب نے احمد فراز صاحب کا ایک شعر بھی اپنے اس ویلاگ میں شامل کیا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اب شاید وہ یاد دلا رہے تھے کہ افغان طالبان ہوں، مجاہدین ہوں، افغانستان ٹیم کے کرکٹرز ہوں، ڈاکٹر سائنسدان یا سیاستدان ہوں، حامد کرزئی ہوں یا گلبدین حکمت یار ہوں، ان سب کی رشتہ داریاں پاکستان میں تھیں، کئی لوگوں کی تعلیم یہاں ہوئی، رشتہ داریاں، دوستیاں، لہٰذا ان دوستیوں کو، تعلقات کو خراب نہ کریں اور نہ ہی خراب ہونے دیں۔ بہت بہت شکریہ۔